الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين صدق الله العظيم. آج کے درس میں آیت کریمہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کے اس دور کا تذکرہ ہے جس میں مصر کے بازار کے اندر آپ کو بیچا جا رہا تھا اور لینے والا کون تھا؟ عزیز مصر، جس کو بعض نے وزیر دفاع لکھا ہے اور بعض نے وزیر خزانہ. بہرحال بہت بڑے عہدے پر تھا اور بہت سمجھدار، بڑا سلجھا ہوا انسان تھا. اس نے خرید لیا اور گھر جا کر اپنی بیوی کو کہا اگرچہ اس کو میں نے خریدا ہے، یہ بطور غلام بکا ہے، لیکن مجھے اس کی شکل سے ایسے لگتا ہے کہ یہ غلام نہیں ہے، بڑا خاندانی معلوم ہوتا ہے. بس خیال کرنا ہے اس کے ساتھ غلاموں والا برتاؤ نہیں کرنا. اس بچے کو اپنی بیوی کے حوالے کیا اور ساتھ ساتھ یہ بھی اس کو پابند کر دیا کہ اس کا ٹھکانہ اچھا ہو، اس کا خوب اکرام کرو، عزت کے ساتھ پیش آؤ. اور یہ بھی ساتھ کہا کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ اس سے ہمیں بڑا نفع ملے گا. ان کی اولاد نہیں تھی، کہنے لگا ہو سکتا ہے کہ میں اس کو اپنا بیٹے ہی بنا لوں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو کس طریقے سے یوسف کے بھائیوں نے آپ کو کنویں کے اندر پھینکا، کس طریقے سے وہاں سے ان کو نکال کے غلام بنایا گیا، مصر کے بازاروں کے اندر بیچا گیا. لیکن دوسری طرف جو ہماری تقدیر ہے وہ کس طریقے سے اپنا کام دکھا رہی ہے کہ اگرچہ وہ بطور غلام آئے مصر میں، بکے بھی، عزیز مصر اس کا خریدار بھی ہوا، اس کے باوجود بھی ایک بہت بہترین گھر کے اندر میں نے ان کو رہائش دی، بڑا عمدہ ٹھکانہ دیا اور وہاں آپ کی عزت افزائی ہوئی. اور جس طریقے سے عزیز مصر نے سوچا تھا کہ شاید یہ ہمیں نفع دے، اس کی بات بھی سچی نکلی. بڑا ہو کر یوسف علیہ السلام واقعی ان کو نفع بھی پہنچا رہے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمام معاملات کے اندر جو ہماری تقدیر ہے وہی غالب رہتی، اور ہر معاملے کے اندر ہماری بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں جس کو ہم بہتر جانتے ہیں، کسی کو معلوم نہیں ہوتا جب تک کہ ہم خود بتلائیں نہیں. تو اس واقعے کے اندر بھی بے شمار حکمتیں تھی، جو اللہ کی چاہت تھی وہی ہوئی. پھر یہ بچے تھے، بڑے ہوتے رہے اور آہستہ آہستہ یہ ان کے کام آتے گئے. وہ ایک طرف وزیر خزانہ یا وزیر دفاع تھے، ان کے حکومتی عہدیدار بھی تھے اور ساتھ ساتھ عزیز مصر کا کاروبار بھی تھا. تو جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا گیا انہیں اچھے اچھے مشورے دیتا اور ان کے کاروبار کو سنبھالنے لگا اور اس کاروبار کے اندر ان کا نفع بڑھنے لگا. وہ دن کو اور رات کو اور ان کے پاس مال و دولت بہت زیادہ بڑھ گیا. وہ کہنے لگے دیکھو میں نے پہلے دیکھتے اس کو کہہ دیا تھا کہ اس سے ہمیں کوئی نہ کوئی نفع پہنچے گا، بچہ بڑا خاندانی ہے اور بڑا اچھا معلوم ہوتا ہے.
بالآخر پھر پورے کا پورا مصر بھی ان کے حوالے ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہ عطا فرما دی. اور اللہ فرماتے ہیں کہ پھر اس دوران وہ جو جب خواب بتایا تھا کہ میں نے 11 ستارے اور سورج چاند کو اپنے یہاں سجدہ کرتے دیکھا ہے، یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا. اپنے بھائیوں کے سامنے اس کا تذکرہ نہ کرنا، وہ تیرے خلاف کوئی نہ کوئی منصوبہ بنا لیں گے. اور اس موقع پر ارشاد فرمایا تھا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اللہ تعالیٰ نے تجھے چننا ہے، تجھے برگزیدہ بنانا ہے. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، تجھے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کرنا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ بس جب ہم نے مصر کے اندر عزیز مصر کے پاس آپ کو رہائش دے دی تو اس کے اندر ایک حکمت یہ بھی تھی وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، وہ خواب کی جو تعبیر تھی یعقوب نے فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو باتوں کو ٹھکانے لگانے کا علم عطا فرمائے گا، سمجھ بوجھ عطا فرمائے گا، خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمائے گا. اس موقع پر ہم نے اس خواب کی تعبیر کو سچ کر دکھایا. اور جب آپ بڑے ہو گئے، کتنے بڑے ہو گئے؟ آپ کی عمر مبارک 30 یا 33 برس کی ہوئی تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت ہم نے آپ کو حکمت اور علم عطا فرمایا. یوسف علیہ السلام کی جو قربانیاں تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ضائع نہیں کیا. اور اللہ تعالیٰ کا قانون بھی یہی ہے کہ کوئی بھی نیک جو نیکی کرتا ہے ہم اس کی نیکی کو ضائع نہیں کرتے. وقال الذي اشتراه من مصر، اور کہا اس نے جس نے خریدا یوسف کو. اشتراہ اسی سے لفظ ہے نا مشتری، خریدار کو کہتے ہیں. جو مشتری تھا، جو خریدار تھا، اس نے کہا، وہ کون تھا؟ من مصر، وہ مصر سے تھا. لامرأته، اپنی بیوی کو کہا، اکرمی مثواہ. اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ اس کا ٹھکانہ عزت والا بناؤ. مراد اس سے یہ ہے کہ اس کے ساتھ عزت والا برتاؤ کرنا، خیال رکھنا اس کو میں خرید کے تو لایا ہوں، اس کو غلام نہ سمجھنا. عسا، امید ہے، ان ینفعنا، یہ ہمیں نفع پہنچائے گا، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں. وَكَذَلِكَ، اور اس طریقے سے، مکننا، ہم نے ٹھکانہ عطا فرمایا، لیوسف فی الارض، یوسف کو زمین میں. دوسرے لفظوں کے اندر اس کا جو ترجمہ ہے وہ یوں بنتا ہے کہ ہم نے یوسف کو زمین پر قدم ٹھکانے کا موقع عطا کیا. وَلِنُعَلِّمَهُ، اور تاکہ ہم سکھائیں یوسف کو، من تأویل الاحادیث، باتوں کے ٹھکانے لگانے کا طریقہ. واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ اپنے امر پہ غالب ہے. ولکن اکثر الناس لا يعلمون، اور لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. ولما بلغ اشدہ، اور جب وہ پہنچے جوانی کو، یوسف علیہ السلام کی عمر 30 یا 33 برس ہوئی. آتیناہ حکما، ہم نے انہیں حکمت عطا کی، وعلما، اور علم عطا کیا. وکذالک نجزی المحسنین، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو کنویں کے اندر بھی پھینکا، تشدد کا نشانہ بھی بنایا، بے حرمتی بھی کی، اور جب قافلے والوں نے کنویں سے نکالا تب یہ پھر ان کے سر ہو گئے، یہ تو ہمارا غلام ہے جو بھاگا ہوا ہے. پھر ان سے پیسے بھی بٹورے، اور کل کتنے؟ 20 روپے. 20 درہم کے بدلے اپنے بھائی یوسف کو بیچ دیا، اور پیغام یہ دیا کہ یہ بھاگ جاتا ہے، اس کو باندھ کر لے جانا. یعنی کہ ظلم کی انتہا، جتنا وہ کر سکتے تھے وہ انہوں نے کیا. اپنے دل کے ارمان پورے کر دیے. غصہ کیا تھا؟ ابا اس سے پیار کیوں کرتا ہے؟
جرم تو یہی تھا اور کوئی قصور نہیں تھا. اس جرم کی سزا اتنی دے دی. اب ان کی نظر میں وہ ایک بے قیمت تھا. اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، کہ وہ بالکل بے رغبت تھے. یوسف کے اندر انہیں کوئی رغبت نہیں تھی، کوئی دلچسپی نہیں تھی. وہ چاہتے تھے ہماری جان چھوٹے، بس یہ یہاں سے کہیں دور چلے جائے. ان کی چاہت پوری ہو گئی. جو انہوں نے گناہ کمانا تھا کما لیا، جو ظلم کرنا تھا کر لیا. اب دوسری جانب جب یہ قافلہ ان کو لے کر چلا، جس بندے نے وہ ڈول کے ذریعے نکالا تھا، راستے کے اندر اس نے پوچھا کہ پہلے کس کے غلام تھے، تمہارے ابا کا نام کیا ہے؟ بات چیت شروع ہو گئی. بڑا لمبا سفر تھا. یوسف علیہ السلام کو پتا تھا کہ اب تو میرے بھائی چلے گئے، ڈر خوف تو ہو گیا ختم. اب ان کو بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں. جب اپنا تعارف کرایا، وہ کہنے لگے کہ ہمیں پہلے ہی شک تھا کہ یہ اتنا خوبصورت بچہ، اتنا پیارا بچہ، بھلا یہ کیسے غلام ہو سکتا ہے؟ اگر غلام بھی تھا تو 20 روپے کے اندر کون دیتا ہے ایسا غلام؟ اب ساری بات سمجھ آ گئی. لیکن بہرحال وہ کہنے لگے ہم نے تو پیسے دے دیے، ہماری تو ہے مجبوری. اب یہ کہ ہمارے پیسے ہمیں جو دے دے گا چلو ہماری جان چھوٹ جائے گی، اس کے بعد آپ جو آپ کا کام جائے. مصر کے بازار میں یہ قافلہ پہنچتا ہے. وہاں پر منڈی لگتی تھی، جیسے ہمارے بکر میں ہفتے کے دن منڈی لگتی ہے جانوروں کی. وہاں ایک مخصوص دن تھا، وہاں منڈی لگتی تھی، اور وہ انسانوں کی، یعنی کہ جو غلام اور باندیاں، مرد عورت، ان کو لوگ بیچتے تھے، خریدتے تھے. اس منڈی کے اندر وہ قافلے والے ان کو لے کر گئے، بھئی ہم نے یہ بیچنا ہے. جو بھی خریدار آتا وہ دیکھتا کہ اتنا خوبصورت ہے کہ قیمت ہم کو کون دے سکتے اس قیمت؟ یہ تو معلوم نہیں ہے کہ یہ 20 روپے کے اندر لے کے آئے ہوئے. اللہ کی قدرت دیکھو، ایک طرف اتنا بے قیمت. اب یہاں مصر کے اندر جیسے ہی اللہ نے یوسف کو بھیجا، یہیں سے آپ کی عزت کا، آپ کے رتبے کا، آپ کی شان کے بڑھنے کا بس یہ آغاز تھا. پہلے دن سے ہی آپ کی قیمت بڑھنا شروع ہو چکی. وہاں تو بے قیمت ہے، یہاں قیمت کتنی بڑی. جو بھی آتا بھائی کتنے کا ہے، یہ کہتا میں اتنے دیتا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں اتنے دیتا ہوں. اب یہ باتیں جو کہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے، مختلف روایات ہیں، جن میں ایک یہ بھی ہے کہ ایک نے کہا کہ بھائی ایک طرف اس کو رکھو، دوسری جانب میں سونا رکھتا ہوں، سونے کے برابر میں اس کا وزن دے سکتا ہوں. جتنا کا یہ ہے، جتنا اس کا وزن ہے اتنا سونا لے لو، یہ مجھے دے دو. وہ بندے کہنے لگے بھی اتنا قیمتی؟ وہ تو 20 روپے کے اندر لیا ہوا ہم نے، 20 درہم، اور یہ سونا اتنا زیادہ. دوسرا کہنے لگا نہیں جی، کسی نے چاندی، کسی نے سونا. ایک نے کہا جی کستوری، سونے سے زیادہ قیمتی چیز ہے. بھائی ایک طرف کستوری میں رکھتا ہوں. اب یہ سونا چاندی کستوری والے آئے. اس دوران پھر عزیز مصر بھی آ گیا. یہ تو وزیر خزانہ تھا، یہ تو بہت زیادہ مالدار تھا، بڑا تاجر بھی تھا. اس نے کہا کہ بھئی جو مانگتے ہو مانگو، کسی کو نہیں دینا، یہ مجھے دینا. اور اللہ کی جو چاہت تھی وہ یہی تھی کہ اس کو صرف اور صرف عزیز مصر ہی لے. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ واللہ غالب علی امرہ، اللہ غالب ہے اپنے امر پہ، جو اللہ چاہتا ہے. اب بے شک لاکھ لوگ لینے آ جائیں، اللہ نے کسی کو دینا ہی نہیں تھا. اللہ نے جو ٹھکانہ دینا تھا عزیز مصر کے گھر دینا تھا. اور وہاں پر دیکھو جو بھی لے کے جاتا وہ یہی کہتا جی میں نے غلام خریدے اور بڑا ہی مہنگا ہے، بڑا پیسہ لگا ہے، ابھی تو یہ چھوٹا ہے، جب بڑا ہو جائے گا تو پھر پتہ نہیں کتنا خوبصورت بنے گا، جب جوان بنے گا تو جوانی میں تو اور انسان خوبصورت ہو جاتا ہے، پھر یہ کتنا قیمتی بن جائے گا، پھر وہ اس کو آگے گاہ تلاش کرتا. اللہ کی چاہت یہ تھی بس اب یہ بک رہا ہے، اس کے بعد اس نے بکنا نہیں. اب جو اس کو لے گا اس کے بعد اس کو اختیار نہیں ہوگا، اجازت نہیں ہوگی اللہ کی جانب سے کہ اس کو آگے بیچے. اس طریقے سے عزیز مصر آئے اور انہوں نے منہ مانگی قیمت دی. وہ کتنی تھی اللہ کے علم میں ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ایک طرف جب سونے اور کستوریوں والے تھے تو ان سے زیادہ ہی دی ہوگی. وہ لے کے گھر چلے گئے. گھر جا کر کوئی تعارف نہیں ہے،
کس خاندان سے ہے، کیا کرتا ہے، کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کوئی تعارف نہیں. چہرہ دیکھا اور دیکھتے ہی جو اس کی فراست تھی نا، جس کی سمجھ بوجھ تھی، دور اندیشی تھی، وہ اتنی اعلیٰ درجے کی تھی، کمال درجے کی تھی. اس نے بیوی کو کہا اکرمی مثواہ، میں اس کو لے کے تو آیا ہوں خرید کے، لیکن غلام نہ سمجھنا. اکرمی کسی سے نا اکرام مسلم، جماعت والے کہتے ہیں 4 نمبر اکرام مسلم. اکرام کرنا ہے. اکرام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی عزت کرنی ہے. یہ جو کھائے پیے، اس کو اچھا سے اچھا کمرہ دینا ہے، اچھا بستر دینا ہے، بس غلام نہیں سمجھنا اس کو. اور کہنے لگا عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس سے نفع ہو، حالانکہ وہ بچہ ہے. او نتخذہ ولدا، یا یہ کہ ہماری اولاد نہیں، ہم اس کو بیٹے بنا لیں. عزیز مصر کی جو بیوی تھی جس کو زلیخا کہا جاتا ہے، زلیخا کی اولاد نہیں تھی، اس لیے عزیز مصر نے کہا کہ بس اس کو اپنے پاس رکھ لو، اللہ نے ہمیں اولاد دے دی بس. لیکن فی الفور فیصلہ نہیں کیا کیونکہ پہلا دن تھا. یہاں اس فراست کے بارے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 بندوں کو جو فراست عطا فرمائی تھی، دور اندیشی عطا فرمائی تھی، اس کی مثال نہیں ملی دنیا کے اندر. وہ 3 لوگ کون تھے؟ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا تو عزیز مصر ہے. کہ دیکھو ایک بچہ ہے، اور بچے کو دیکھتے یہ کہنا کہ یہ غلام نہیں ہے، عسیٰ ان ینفعنا، ہمیں یہ نفع پہنچائے گا. ایک بچے کو دیکھ کون فیصلہ کر سکتا ہے؟ ماں باپ ہی نہیں کر سکتے کہ بڑوں کے پتہ نہیں یہ میں جوتے مارے گا کہ ہمارے جوتے اٹھائے گا، کیا کام کرے گا، ماں باپ کو بھی نہیں پتا ہوتا. لیکن عزیز مصر نے اتنا بڑا فیصلہ سنا دیا، دور اندیشی اللہ نے اس کو اتنی عطا فرمائی. اور آپ فرماتے ہیں کہ دوسری وہ شعیب علیہ السلام کی بیٹی، یعنی اللہ تعالیٰ نے دور اندیشی عطا فرمائی. یہ وہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پر گئے مدین، تو وہاں بہت سارے لوگ کنویں سے پانی نکال رہے تھے، تو 2 لڑکیاں تھیں وہ کھڑی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا وجہ کہ آپ کیوں نہیں یہاں سے پانی لیتے؟ انہوں نے کہا جی اتنا رش ہے، اتنے لوگ ہیں، جب یہ چلے جائیں گے تو اس کے بعد پھر ہم آئیں گے، پھر ہمارا نمبر لگے گا، ہمارا باپ بوڑھا ہے، اس لیے ہمیں یہ کام کرنا پڑتا ہے. آپ نے فرمایا کہ تم ادھر بیٹھ جاؤ، پانی میں نکالوں گا. جب پانی نکال کر دیا تو وہ لڑکیاں گھر چلی گئی، اور وہ پیغمبر کی بیٹیاں تھیں. ان میں سے ایک نے جا کر ابا کو بتایا ایسے سے ایک شخص ہے اور وہ بڑا ہی امین ہے، بڑا ہی اچھا ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ ہم اس کو اجرت پر رکھ لیتے ہیں، اپنے پاس ہم ملازم رکھ لیتے ہیں. اب قرآن مقدس میں ہے کہ اس نے یہ کہا کہ ایک تو طاقتور ہے، دوسرا امین ہے. اور جس لڑکی نے یہ بات کی تھی وہ بات تو سچی تھی، موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے. وہی لڑکی جو بول رہی تھی، تعریفیں کر رہی تھی اللہ کی قدرت کے، موسیٰ علیہ السلام کی بیوی وہی بنی. اس کی بات درست ثابت ہوئی. اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیسے پتا ہے، اجنبی بندہ، آپ کا کوئی تعارف ہی نہیں ہے، آپ کو کیسے پتا چلا کہ وہ امین ہے، امانت دار ہے؟ اس لڑکی نے جواب یہ دیا کہ بہت سارے بندے مل کر جو پانی نکالتے ہیں وہ اکیلا نکال رہا تھا. طاقتور تو ہم نے اس سے اندازہ لگایا. امین یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ میں نے کہا کہ میرا ابا بلا رہا ہے، وہ میرے ساتھ چل رہا تھا. اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ تو اجنبی تھا، راستے کا علم مجھے تھا، تو میں نے آگے چلنا تھا. میں آگے چل رہی تھی، وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہا تھا، اور ہوا تیز چل رہی تھی تو میرے جو کپڑے تھے وہ اڑ رہے تھے. تو اس نے مجھے پیچھے سے آواز دی کہ آپ رک جاؤ، اس لیے کہ جب ہوا کے ساتھ کپڑے جب اڑتے ہیں تو اس میں بے پردگی کا خطرہ ہے، آپ پیچھے چلو تاکہ بد نظری نہ ہو، میں آگے چلوں گا. تو اس لڑکی نے کہا کہ میں نے اس اندازہ لگا کہ یہ تو بہت زیادہ امین ہے، اتنی اس کی نگاہ پاک ہے. ظاہر اللہ کے نبی تو پاک ہوتے. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ عزیز مصر کی دور اندیشی دیکھو 100% نشانے پر لگی. شعیب علیہ السلام کی بیٹی کی دور اندیشی دیکھو 100% نشانے پر. اور فرمایا کہ اس امت میں اللہ نے
یہ ملک عطا فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اپنے بعد یہ فیصلہ سنا دیا کہ میرے بعد عمر ہوں گے. ایک بندے کو منتخب کرنا اتنی بڑی ذمہ داری کا اہل سمجھنا، اور کتنے صحابہ تھے، اور فرمایا کہ عمر، اور یہ انتخاب بالکل ٹھیک تھا، آپ کی دور اندیشی 100% نشانے پر. تو فرمایا کہ یہ تین ہستیاں ایسی ہیں اللہ نے انہیں خاص ملکہ عطا فرمایا تھا. تو عزیز مصر نے جب یہ والی بات کی عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے کہ ہم یہ نفع پہنچائے، تو وقت نے ثابت کر دیا کہ واقعی ان کا کاروبار اتنا بڑا، اتنا کہ دگنا تگنا ہو گیا. وجہ کیا تھی؟ وہی لڑکا جس کے ماتھے پر، جس کی پیشانی پر عزیز مصر کو خیر نظر آ رہی تھی. واقعی وہ خیر کا باعث بنا. اللہ فرماتے ہیں کہ ایک طرف تو عزیز مصر کے دل کے اندر ہم نے محبت ڈال دی. یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے، اللہ تعالیٰ کے کام ہے. تمام مخلوق کے قلوب اللہ تعالیٰ کے قبض قدرت میں. اللہ نے عزیز مصر کو بھیجا، جاؤ میرے یوسف کو لے کے آؤ. آ گیا اور لے کے چلا گیا. پھر اللہ نے اس کے دل میں بات ڈالی، خبردار کہ تو نے پیسے لگایا تو کیا تیرا غلام بن گیا ہے؟ نہیں، یہ ہمارا نبی ہے، یہ ہمارا مہمان ہے، یہ ہمارا مقرب ہے، ہمارا چنا ہوا ہے، ہمارا پیارا ہے. اس کا اکرام کرنا ہے، بے اکرامی نہ ہو جائے، عزت سے پیش آنا ہے، گستاخی نہ ہو جائے، اس کا خوب خیال رکھنا ہے. عزیز مصر نے بیوی کو حکم دیا اور وہ سب کچھ ہوا. اور یہ اللہ کی چاہت تھی. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ہم نے یوسف کو زمین میں یوں ٹھکانہ عطا فرمایا. یہ بنی اسرائیل کا پہلا فرد، یہ پہلا قدم تھا. یوسف علیہ السلام وہاں پر جب آپ کو ٹھکانہ ملا تو اس کے بعد پھر بڑھتے 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 6 لاکھ کی تعداد میں ہو گئے لوگ. وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اللہ تعالیٰ نے باتوں کو ٹھکانے لگانے کا طریقہ آپ کو سکھایا، یعنی کہ خوابوں کی تعبیر اور دیگر معاملات. بڑی پیاری پیاری باتیں اللہ تعالیٰ نے سمجھ بوجھ کے آپ کو سکھائی، اور اس کا ذکر انشاءاللہ آئندہ آیات میں آ جائے گا خوابوں کی تعبیر کے متعلق. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، جب یہ جوانی کو پہنچے. دیکھو بچے تھے، کتنا عرصہ گزر گیا ہوگا، یعنی کہ 6-7 سال کے تھے جب کنویں کے اندر ڈالے گئے. اس کے بعد پھر مصر میں گئے، پھر وہاں پر بکے. تو یہ کوئی سالوں کی باتیں تو نہیں تھی، یہ تو دنوں کی باتیں تھی. عزیز مصر کے پاس پوری زندگی آپ کی گزر گئی، یہاں تک کہ آپ جوان ہو گئے. اللہ نے آپ کو حکمت اور علم عطا فرمایا. اللہ فرماتے ہیں کذالک، اسی طریقے سے نجزی المحسنین، ہم نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں، بدلہ دیتے ہیں. جو اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائے اور ہر آزمائش کے اندر وہ صابر اور شاکر نکلے، اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتا. ہمارا ایمان ہے کہ ہر ایک انسان بہر حال بہر صورت امتحان میں، یا تو وہ بیمار ہوگا یا صحت مند ہوگا، یا مالدار ہوگا یا مفلس نادار ہوگا. تو 2 ہی صورتیں، تیسری صورت تو ہے نہیں. دونوں صورتوں کے اندر مطلوب کیا ہے؟ صبر شکر. اچھے حالات ہیں تو کہ الحمدللہ، اور اگر حالات تنگی والے ہیں تب بھی کہ الحمدللہ. جس انسان نے اللہ کی رضا پر راضی رہنا سیکھ لیا، اس کو دنیا کے اندر کسی قسم کا کوئی غم نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس کو آخرت کے اندر کوئی غم ہوتا ہے. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک ایسے بزرگ تھے، اللہ والے تھے، کہ ان سے جب پوچھا جاتا کہ سنو کیسے حالات ہیں، کیسے گزر رہے ہیں دن، وہ جواب بڑا خطرناک دیتے تھے، بڑا عجیب. عام لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے تھے. خطرناک سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی بری بات ہوتی تھی، بات تو اچھی تھی، لیکن عام لوگ جو ہوتے ہیں نا، ہمارے جیسے کمزور ایمان والے، وہ کہتے ہیں کہ عجیب بات ہے، پتہ نہیں مسلمان بھی ہے کہ نہیں. وہ جواب یہ دیتے کہ اس بندے سے کیا حال پوچھتے ہو جس کی منشا کے مطابق، جس کی مرضی کے مطابق کائنات کا نظام چل رہا ہے. حکیم اللہ فرماتے ہیں کہ اس بات پر جو ہے نا لوگ بڑے حیران ہوتے تھے کہ نعوذ باللہ یہ خدا ہے، کیونکہ کائنات کا نظام تو اللہ کی چاہ سے چل رہا ہے.
اللہ کی مرضی سے چل رہا ہے، یہ عام انسان ہو کر اتنا بڑا دعویٰ کرتا ہے، ہمیں تو سمجھ نہیں آتا۔ ایک بندے نے پوچھ لیا، حضرت جی آپ اللہ والے ہو، آپ کی بات بڑی عجیب ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہ یہ تو اللہ کی صفت ہے جو آپ اپنی صفت بتلاتے ہو۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ کیسے؟ سائل نے کہا جی آپ یوں فرماتے ہیں کہ کائنات کا نظام جس کی مرضی سے چل رہا ہو وہ کتنے مزے میں ہوگا، جب چالی اسی کی مرضی سے رہا ہے تو کہنا تو اللہ کی مرضی سے چل رہی ہے یا آپ کی مرضی سے چل رہا ہے نظام۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے بندے میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، بات یہ ہے کہ میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کا غلام بنا دیا، اپنی خواہشات کو، اپنی چاہتوں کو اللہ کی چاہت کا غلام اور تابع کر دی۔ اب جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے میری بھی تو وہی ہوتی ہے نا، جو اللہ کی چاہت ہوتی ہے میری بھی وہی ہوتی ہے۔ اللہ جو بھی کر رہا ہے میں خوش ہوں، کیونکہ میری خوشی بھی وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی۔ تو یہ ایک بہت بلند ترین مقام ہے، یہ بہت اعلیٰ مقام ہے، اگرچہ مشکل ضرور ہے لیکن کوئی ایسا کام بھی نہیں ہے کہ جو ناممکن ہے کہ کوئی کر نہیں سکتا۔ اگر ہم 100% ویسے نہیں بن سکتے تو کم سے کم ہم اپنا مائنڈ بنا لیں کہ بس ہونا تو وہی جو اللہ ہی چاہے گا، تو پھر ہم خواہ روئیں دھوئیں، ایسا نہ ہو، یوں ہوتا تو بہتر تھا، ایسا نہ ہوتا تو اچھا تھا، اس کا کوئی فائدہ ہونا ہے؟ ہمارا کام ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا، ہم اپنے کام میں لگے رہیں، رزلٹ کیا نکلنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی۔ ہمارا کام ہے محنت کرنا، دکاندار نے دکان تو کھولنی ہے لیکن اس کے اختیار میں نہیں ہے جتنا وہ چاہتا ہے، یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ دکان کھولے، اب گاہکوں کے ساتھ اپنا جو رویہ ہے، جو معاملات ہیں وہ چلائے، مال لے کر آئے، خرید و فروخت کرے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، نتیجہ اس کے اختیار میں ہے ہی نہیں۔ کروڑوں روپے لگا کر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور شام کے ٹائم کہتے ہیں جی 5,000 روپے بھی نہیں بچے، اور جس نے صرف 1,000 لگایا وہ کہتا ہے الحمدللہ میں 10,000 کما کے جا رہا ہوں۔ ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ایک بندے نے دکان لی کروڑوں روپے کی، اس میں کروڑوں کا اس میں مال ڈالا، شام کے ٹائم بیٹھے ہوتے پریشان کہ آج جیب سے کھاؤں گا، کچھ نہیں ملا آج۔ اس کے بالمقابل ایک بندے نے ایک ریڑھی لگائی، لاکھوں روپے کی نہیں تھی وہ، اس کے اوپر اس نے ایک دیگچا رکھا ہوا تھا، کوئی کھانے پینے کی چیز تھی۔ شام کے ٹائم وہ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ 3,000 روپے کی جھاڑی لگ گئی۔ تو یہ تقسیم کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، اس نے دینا ہے، جس رنگ میں بھی دے، بس ہم اسی سے مانگتے رہیں، اسی سے ہم طلبگار رہیں۔ ہمارا کام محنت کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، دینی معاملات ہوں یا دنیاوی معاملات ہوں، ہم کوشش تو کر سکتے ہیں، جو انجام ہے، جو نتیجہ ہے، جو رزلٹ ہے وہ ہمارے بس میں ہی نہیں ہے۔ تو کیا یہ اچھا ہو کہ جب ہمارے بس میں نہیں ہے تو پھر ہم رونا دھونی بند کر دیں کہ یا اللہ میں نے اپنا کام کر لیا، تو جان تیرا کام جان۔ جب اللہ کے رضا پر راضی رہنا سیکھ لیں گے پھر حقیقت وہی ہے جو اس اللہ والے کی تھی، پھر کسی دکھ کی بات پر دکھ ہوگا ہی نہیں کہ اللہ جو ایسا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہے تو میں بھی خوش ہوں، اللہ نے دیا اسے لے لیا، اسے لے لیا وہ پھر دے دے گا۔ اس طریقے سے ہم اس سارے کے سارے معاملات کو اپنے تھوڑا سا دماغ میں جگہ دیں کہ دیکھو کیا سے کیا ہوا، کنویں سے لے کر مصر کے بازار تک، اس کے بعد عزیز مصر کے گھر تک، اور وہاں پر جو اکرام شروع ہو رہا ہے، عزت افزائی شروع ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم و حکمت کے دروازے کھل رہے ہیں، یعنی کہ ابتدا کہاں سے ہوئی؟ کنویں سے ہوئی۔ تو اسی طریقے سے ہم سب کنویں میں تو نہیں ہے نا، ہم تو کنویں سے باہر پھر رہے ہیں، دنیا کے اندر پھر رہے ہیں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا سیکھ لیں، اللہ کے وعدوں پر بھروسہ کرنا سیکھ لیں، یقین کرنا سیکھ لیں، تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ کوئی بھی نیک ہو، بات صرف یوسف کی نہیں ہے، کوئی بھی نیک ہو جب وہ نیکی کرتا ہے ہم اس کو بدلہ دیتے ہیں۔ کوئی بندہ محنت کرتا ہے ہم اس کی محنت کو ضائع نہیں کرتے۔ کوئی انسان کسی میدان کے اندر کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو رزلٹ دیتے ہیں۔ تو
تو اس لیے کوئی انسان چاہتے جی میں یہ بن جاؤں، میرے پاس یہ آ جائے، میں فلاں کر لوں، میں یہ کر لوں، اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا سیکھ لے، محنت کرنا شروع کر دے. اللہ کے خزانے میں کچھ کمی نہیں، اللہ دے گا، ضرور دے گا انشاءاللہ. اتنا دے گا کہ ابھی بھی اتنا دیا کہ ہماری توقع سے زیادہ ہے، ہماری اوقات سے بڑھ کر ہے، لیکن ابھی تک اس میں سکون نہیں ہے، عافیت نہیں ہے، کیونکہ ابھی تک قناعت نہیں ہے. جب قناعت آ جائے گی تو سارا کا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.